سید و شہداء حضرت امیر حمزہ کا مزار وہ خاص پرکیف مزار ہے، وہاں پر جا کر خدا سے کچھ بھی ان کے صدقے مانگا جائے اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ان کا مزار وہ خاص مزار ہے، اس لیے کہ حضور خود جاتے تھے ان کا مزار پر۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، میں وہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ آقا خود جاتے تھے ان کے مزار پر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، اور جا کر بلکہ حضرت بعد میں آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، خلیفہ بنے، آپ کی بھی روٹین، آپ جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ بھی جاتے، بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پردے میں رہ کر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ان کی قبر انور پر تشریف لے کر جایا کرتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ کے قبر پاک پر حضرت سیدہ کائنات حاضری وہاں پر آپ تشریف لے جاتی اور وہاں پر جاتی، اللہ کے حضور دعا کرتی تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی شان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنانی ہے، صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاتے احد کے مزارات پر، حاضری دیتے، وہاں پر تشریف لے جاتے، تشریف لے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر دعا کرتے، دیگر ذکر و اذکار کرتے۔ لیکن جو مجھے حدیث پڑھنی ہے بڑی خاص حدیث پاک ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث ہے صحیح مسلم کی اور دیگر کتابوں کی۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوما فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے احد کے مزارات پر۔ آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، حدیث بڑی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مزارات پر جا کر ویسے نماز پڑھی یا دعا مانگی جیسے میت پر مانگی جاتی ہے۔ حضور گئے، دعا مانگی یا نماز پڑھی، ثم انصرف الی المنبر۔ مسجد بعد میں بنی ہے احد میں، پہلے مسجد کوئی نہ تھی، میدان تھا۔ اور احد کا میدان کی شان کیا، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں۔ احد کے شان میدان کی یا احد کے پہاڑ کی شان یہ ہے، آقا فرمایا کرتے تھے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ سے، ان پتھروں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں، بلکہ احد پہاڑ کے بارے یہ ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنتی پہاڑ ہے احد پہاڑ، 7-8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ پہاڑ، فرمایا جنت میں جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے احد پہاڑ سے۔ یہاں پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ثم انصرف الی المنبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، وہاں مسجد کوئی نہیں ہے، ممبر کہاں سے آیا؟ ممبر تو مسجد میں ہوتا ہے نا، کہ گھروں میں لوگوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں یا قبروں میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں، قبروں پہ تو ممبر کوئی نہیں رکھتا، لیکن یہاں حضور نے نماز پڑھی ہے پھر ممبر پر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا اہتمام کر کے ممبر لے کے جاتے تھے۔ حضور کو پتا تھا کہ میں نے جا کر وہاں پر خطاب کرنا ہے، لوگوں نے سامنے جمع ہونا ہے، اور ممبر پر بندہ تب چڑھتا ہے جب بندے زیادہ ہوں، تھوڑے بندے ہوں تو نیچے کھڑا ہو جاتا ہے یا نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ نیچے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا اکیلے نہیں جاتے تھے، صحابہ کا اجتماع لے کر جاتے تھے۔ صحابہ کا اجتماع، حضور ممبر پر ہے، احد کے مزارات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا اب احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں انی فرط لکم، لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں، فرطن، میں فرط ہوں۔ کیسے؟ آقا نے فرمایا میں آگے جا کر تمہاری تیاری کروں گا، تم نے میرے پیچھے آنا، میں آگے جا رہا ہوں، میں آگے جا کے تیاری کروں گا۔ کیسے؟ وہ دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے۔ آقا نے فرمایا میرا آنا بھی رحمت ہے، میرا جانا بھی رحمت ہے۔ حضور آنا تو رحمت ہے، جانا رحمت کیسے ہے؟ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، برے ہوں تو میں دیکھ کر دعا کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے تیاری کروں گا آگے جا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فرط ہوں، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمہاری گواہی دینی ہے، آگے جا کر میں تمہاری گواہی دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، یہ لفظ سنیے گا اور ترجمہ سنیے گا۔ آقا نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، میں مصطفیٰ اسی جگہ پر کھڑا اپنے حوض کوثر کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے یہاں پر کھڑے کھڑے حوض کوثر نظر آ رہا ہے۔
یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، احد کے مزارات پر. اور آپ احباب ذی وقار بات کو سمجھیے گا، مسئلے کو سمجھیے گا. آقا زمین پر کھڑے ہیں اور حوض کوثر جنت میں ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی خود 500 سال ہے. یعنی 7 آسمان پار کرنے ہیں تو 7000 سال کا ٹائم چاہیے. تیز رفتار گھوڑا 7000 سال دوڑے تو آسمان پار ہوں گے. اس کے آگے جا کر سدرہ ہے، اس کے آگے کہیں جا کر جنت ہے، اس کے آگے جا کر کہیں جنت الفردوس ہے، اس میں کہیں جا کر حوض کوثر ہے. جو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، میرے آقا بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں. اگر یہاں بھی ہم نہ سمجھ سکیں پھر اللہ پاک کا حکم ہے، پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے عقل پر، افسوس کرنا چاہیے اپنے نظریات پر، افسوس کرنا چاہیے اپنے عقیدے پر. آقا ہزاروں میل دور زمین پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے میرا حوض کوثر نظر آ رہا ہے. اب سوال آپ سے ہے، اگر حضور کو وہاں پر کھڑے کھڑے حوض کوثر نظر آ سکتا ہے تو کہ مدینے سے یہ ہمارے شہر نظر نہیں آ سکتے؟ اگر حضور وہاں سے حوض کوثر دیکھ رہے ہیں تو کیا آقا علیہ السلام کو ہمارے شہر نظر نہیں آتے؟ آقا علیہ السلام، بلکہ ایک بات کر کے میں آگے اس حدیث پر آ رہا ہوں. کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ فیصلہ کر لیتے ہیں 2 لائنوں میں. کوئی پیچیدہ بحث نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں. سادہ سی بات ہے. کائنات کا سب سے بڑا غیب کہ جو بندہ دعویٰ کرے میں وہ جانتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا. جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وہ دیکھا ہوا، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کون سا غیب ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے رب کو دیکھا ہے، ایسا کہنے والا بندہ کافر ہو جائے گا. جو کہے میں نے جاگتے ہوئے رب کو دیکھا، وہ کہنے والا بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ 25واں سپارہ رب نے اعلان کر دیا ہے کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ خدا کو یہاں دیکھ جائے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ رب سے گفتگو سیدھی کر جائے. جو کہے کہ میں نے جاگتے رب کو دیکھا وہ کافر ہو جائے گا. سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے. جس مصطفیٰ نے جاگتی آنکھوں سے رب ہی دیکھ لیا ہے، پیچھے غیب کیا رہ گیا؟ پیچھے چھپا کیا رہ گیا؟ جس حضور نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور رب دیکھا تھا کیسا؟ آقا نے فرمایا میں نے جدھر دیکھا مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آیا، مجھے نور ہی نور نظر آیا. آقا کے لفظ ہے میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب کا دیدار کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہاں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ لیا. اور میں وہ لفظ جو احد کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے فرمائے، میں وہ لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں. آقا نے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. آقا ممبر پر کھڑے، احد کے اندر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے ساری زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں رب کی طرف سے عطا کر دی گئی ہیں. میرے ہاتھ میں ہیں سارے خزانوں کی چابیاں. اللہ پاک نے مجھے سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، سارے خزانے میرے پاس ہیں. اور آگے سنیے گا، جس بندے کو مروڑ اٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، اس کو میرے آقا پیغام دے گئے ہیں. آقا نے فرمایا لوگوں سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا. آقا نے فرمایا او اللہ کی قسم ہے. اب حضور قسم اٹھائیں، حضور قسم اٹھائیں، واللہ خدا کی قسم ہے مجھے تم پر خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ گے. حضور پھر فرمایا ہاں مجھے یہ ڈر ہے تم دنیا میں پڑ جاؤ گے، دنیا کے دھندے میں پڑ جاؤ گے، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے. اب آقا گارنٹی دے کر گئے ہیں، آقا پیغام دے کر گئے ہیں کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہوگی، ہاں دنیا میں پڑے گی. تو ہمارے سامنے دنیا میں تو ہم پڑ گئے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ پوری امت ہی مشرک ہو گئی ہے تو میرے خیال سے اس کو حدیث پڑھنی چاہیے کہ آقا پیغام دے کر گئے ہیں احد کے مزارات پر، اور آقا علیہ السلام نے اعلان کیا. اور آقا علیہ السلام احد کے مزارات پر جاتے، حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جاتے، دعائیں مانگتے.